روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. باب فی قواعد حمزہ، امام حمزہ کے قواعد کا باب. یہاں بھی ازرق کی طرح باب کہہ دیا ہے کیونکہ پیچھے 50 شعروں میں ازرق کا باب اس لیے بنایا تھا کہ نیچے 6 کے قریب ابواب کی تحریرات تھیں، تو یہاں بھی باب کہہ دیا امام حمزہ کے قواعد کے لیے. لیکن یہاں صورتحال وہ نہیں ہے، یہاں جو ہے صرف 14 اشعار ہیں امام حمزہ کے جو نیچے آ رہے ہیں، اور ان میں بھی 2 یا 3 مسائل ہیں جو الگ الگ ہیں. متوسط بزائد کے ساتھ تحریرات کے کیا مسائل ہیں، متوسط بکلیمہ کے ساتھ کیا تحریرات کے مسائل ہیں، ہائے تنیث کے ساتھ تحریرات کے کیا مسائل ہیں. اس طرح کر کے 3-4 مسائل اکٹھے بیان کیے ہیں، اور یہ اکثر مسائل وہی ہیں جو آپ کے پاس جو 22 قواعد و مشتمل تحریرات کے صفحات ہیں وہ والے مسئلے ہیں، مشہور مسائل ہیں. بہرحال شعر نمبر 101 جو ہے اس کو دیکھیے. بِإِضْجَاعِهَا أَوْ سَقْطِكَ الْمَاءِ أَوْ اسْأَلُوا لِحَمْزَةَ وَسْطًا بِالزَّوَائِدِ سَهَّلَ يَسَهِّلَ. امام حمزہ کے لیے متوسط بزائد میں تغییر 3 صورتوں میں متعین ہے. 3 صورتوں میں امام حمزہ کے لیے متوسط بزائد میں تسہیل متعین کیجئے. یہ ترجمہ جو ہے دوسرے مصرعے کا میں پہلے کر رہا ہوں. لحمزۃ وسطا بالزوائد سہل، امام حمزہ کے لیے متوسط بزائد میں تسہیل کریں 3 صورتوں میں. وہ 3 چیزیں پیچھے بیان ہوئی ہیں. پہلی بات ہے بِإِضْجَاعِهَا، امالہ ہے تنیث کے ساتھ. دوسری بات اَوْ سَقْطٍ کَالْمَاءِ، یا المائی جیسے کلمے میں سکتے کے ساتھ. یہ المائی کلمہ کیا ہے؟ یہ 7واں مرتبہ سکتہ عام مد متصل کا سکتہ. اور تیسری چیز ہے او اسألوا، یا اسألوا وغیرہ جیسا کلمہ اس کے سکتے کے ساتھ. تو اسأل کیا سکتے کی شکل ہے؟ یہ سکتہ خاص ہے، 5ویں شکل. تو گویا 3 صورتوں میں متوسط بزائد میں امام حمزہ کے لیے تغییر متعین کیجئے. ایک جب بھی آپ امالہ ہے تنیث کریں، دوسرا 7ویں مرتبے میں، تیسرا 5ویں مرتبے میں. گویا باقی جو 6 مرتبے رہ گئے 8 مرتبوں میں سے، ان میں دونوں وجہ ہوں گی. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا اور 8واں. ان 6 مرتبوں میں امام حمزہ کے لیے متوسط بزائد میں دونوں وجہ ہیں. شعر نمبر 102. اب یہ متوسط بکلیمہ کا مسئلہ جو ہے چلنے لگا جی. فرماتے ہیں وَمُنْفَصِلٌ عَنْ مَدٍ أَوْ عَنْ مُحَرَّكٍ. یہ منفصل عن مد او عن محرک. آپ کو یاد ہوگا کہ متوسط بکلمہ کی 3 صورتیں ہیں. ادھر دیکھیں میری طرف. ایک متوسط بکلمہ کہتے ہیں جو متوسط بکلمہ منفصل عن مد ہو. اس سے مراد ہے علی احد، علی احد، یہ بھی تو متوسط بکلمہ ہے نا. تو یہ ہے منفصل عن مد، جو مد منفصل کی صورت میں، حمزہ منفصل صورت میں دوسرے کلمے کے شروع میں اور پہلے کلمے کے آخر پہ مد ہو، حرف مدہ ہو. ایک یہ متوسط بکلمہ کی شکل ہوتی ہے. دوسرا ہوتا ہے او عن محرک. یہ متوسط بکلمہ کی شکل ہوتی ہے قل هو اللہ احد جیسے، کہ پیچھے حرف مدہ تو نہیں ہے لیکن حرکت ہے. تو یہ او عن محرک. 2 شکلیں ہو گئی نا. اور تیسری تھی من اجرن، من اجرن خلو الی وغیرہ. اس میں بھی یہ بھی متوسط بکلمہ ہے. شاطبیہ میں اس کو متوسط بکلمہ کہہ کے بیان نہیں کیا تھا، لیکن یہاں آ کے 3 قسمیں بنتی ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ متوسط بکلمہ کی جو پہلی 2 شکلیں ہیں، یعنی من اجر چھوڑ کر پہلی 2 شکلیں جو ہیں، متوسط بکلمہ
برابر ہے کہ بما انزلہ والی شکل ہو یا قل هو اللہ احد کی شکل ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں 5 صورتوں میں تغییر جائز نہیں ہے. یہ میں نے جملہ اضافہ کیا ہے کہ 5 صورتوں میں تغییر جائز نہیں ہے. یہ 5 اگر صورتیں آ رہی ہیں تو ان میں 5 صورتوں میں تغییر جائز نہیں ہے. اب وہ 5 صورتیں کیا ہیں؟ پہلی شکل لدا سکتی مد الوصل لیس مسہلا. لدا سکتی مد الوصل لیس مسہلا. وصل سے مراد متصل، مد متصل کے سکتے کے ساتھ لیس مسہلا تغییر تسہیل نہیں کی جائے گی. کیا مطلب؟ 7ویں مرتبے میں تغییر جائز نہیں ہوگی متوسط بکلمہ میں. دوسری تیسری شکل کمع مد شیئن، جیسے کہ شیئن کے مد کے ساتھ بھی نہیں کی جائے گی. یہ دوسرا تیسرا مرتبہ ہوا، تیسرا چوتھا مرتبہ ہوا، تیسرا چوتھا مرتبہ ہوا. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات ثم مع سکتہ و ال، ثم مع سکتہ و ال. ہاں جی، شیئن سکتہ کا مرجع ہے شیئن، سکتہ شیئن مرجع ہے. پھر شیء اور ال کے سکتے کے ساتھ، یہ پہلا مرتبہ ہوا. ٹھیک ہے نا بیٹا، پہلا مرتبہ ہوا. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4. کذالک ان تورات کان مقللا، یہ 5ویں بات ہے. اسی طرح اگر تورات میں تقلیل کی وجہ پڑی تو پھر بھی متوسط بکلمہ میں تغییر جائز نہیں ہے. یہ 5 باتیں ہوئیں جی. ان 5 صورتوں میں متوسط بکلمہ میں تغییر جائز نہیں ہے. 4 مراتب ہیں. اس کا مطلب ہوا باقی 4 مراتب میں امام حمزہ کے لیے دونوں وجہ جائز ہیں. باقی 4 مراتب کون سے ہو گئے؟ دوسرا، ہاں جی، دوسرا، 5واں اور چھٹا اور 8واں. دوسرا، 5واں، چھٹا اور 8واں، ان 4 مرتبوں میں دونوں وجہ جائز ہیں. نیچے شرح میں اگر آپ دیکھیں تو فتح القدیر بلکہ تنقیح التحریر علامہ سید عامر عثمان کی جو یہ تنقیح فتح الکریم شیخ زیاد نے لکھ کے سید عامر عثمان کو بھی دی تھی اور ابراہیم شاہ سمنودی کو بھی دی تھی نا. ان دونوں نے اس میں کچھ اضافے کیے تھے. تو سید عامر عثمان نے تقریباً 75 شعروں کا اضافہ کیا تھا. ایک شعر نیچے لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ اس لیے نہیں کر رہے. یہی جو نیچے شعر ہے یہ شعر نمبر 107 میں آ رہا ہے. وہاں جا کے انشاءاللہ آپ اس بات کو شیخ زیاد نے وہاں جا کے بیان کیا ہے، یہ انہوں نے یہاں بیان کر دیا ہے سید عامر عثمان نے. چلیں شعر نمبر 104 ومنفصلا رسما. اب متوسط بکلمہ کی 2 شکلیں ہو گئی تھیں نا پیچھے، ان کے ساتھ 5 چیزیں متعین ہو گئیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ متوسط بکلمہ ومنفصلا رسما من الحمزی، وہ حمزہ متوسطہ بکلمہ میں عام شکلوں میں صرف 2 وجوہ ہوتی ہیں. وہ منفصلا رسما من الحمزی سے مراد ہے من آمنہ جیسے شکل میں، من آمنہ خلو الہ وغیرہ جیسے شکل میں. تو اس طرح کی چیز میں حقیقاً یہ آپ کے سامنے الف تنوین کے ساتھ لکھا ہے، حالانکہ یہ امر کا صیغہ ہے اور نون اس کا خفیفہ ہے. تو آپ تحقیق کیجئے، آپ تحقیق کیجئے، وسہل ہو اور تغییر بھی کیجئے، یعنی دونوں وجہ ہوں گی اس میں، تحقیق و تغییر. متوسط منفصلا رسما من الحمزی والی شکل میں جو یہ ہے من آمنہ خلو الہ. تو من آمنہ اور خلو الہ والی جائز شکل میں آپ تحقیق و تغییر دونوں کیجئے، دونوں جائز ہیں. حالانکہ عام جو قاعدہ کیا ہے پیچھے کہ متوسط بکلمہ میں 4 صورتوں میں تغییر جو ہے جائز نہیں ہے، جبکہ من آمنہ والی شکل میں تمام شکلوں میں تغییر بھی جائز ہے. تغییر کیسے ہوتی ہے من آمنہ میں؟ نقل کے ساتھ. اور اسی طرح تحقیق بھی کیجیے، وہ سکتات میں سکتہ، تینوں وجہ جائز ہیں. فرماتے ہیں او فخصص کا قل ان خلو الا، جبکہ متوسط بکلمہ کی صورت من آمنہ کو عام متوسط بکلمہ والی صورت سے خاص حکم دے دو. او فخصص، آپ خاص حکم دے دیجئے، یعنی عام متوسط بکلمہ میں جو پیچھے حکم دیا تھا نا اس کے مقابلے میں یہاں خاص حکم دے دو. جیسے اس کی مثال ہے قل ان یا خلو الا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی من آمنہ اور قل الا وغیرہ جیسی شکل میں تینوں وجہ جائز ہیں، بس یہ مراد ہے
کہہ رہے ہیں حمزہ متوسطہ بکلمہ میں عام شکلوں میں تو صرف 2 وجوہ ہوتی ہیں، جبکہ متوسطہ بکلمہ کی صورت میں من آمنہ کو عام متوسطہ بکلمہ والی صورت سے خاص حکم دے دو، یعنی نقل حرکت بھی کر دو اس میں۔ اچھا، اب خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ جو ہے یہ نیچے ایک فائدے کی صورت میں شیخ زیاد نے بھی اضافہ لکھا ہے۔ علی ابصارہم میں تو 4 بجے آ گئیں، وہ پیچھے اس کی بات آ گئی ہے۔ قالوا آمنا، اور اس کے ساتھ فی انفسکم، اس میں بھی 4 بجے ہوتی ہیں، یہ آپ کو یاد ہی ہیں، اگرچہ متن میں پوری طرح موجود نہیں ہے، ویسے متن میں بھی آ رہی ہیں۔ تو اس میں جو ہے تحقیق سکتے اور عدم سکتے کے ساتھ ہوگی، اور تغییر اس میں نقل اور ادغام کے ساتھ ہوگی، چونکہ قواعد کے مطابق اوپر واو اصلی یا اصلی اگر ہو باب وقف حمزہ و شام میں تو اس میں 2 بجے ہوتی ہیں، تو اس میں 4 بجے ہی ہوں گی۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح ابنی آدمہ اور خلو الہ وغیرہ جو ہیں، جیسے کہ علامہ متولی رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ النظیر میں اس کی تحقیق پیش کی ہے، اس میں بھی 3 بجے جائز ہیں، بلکہ 3 نہیں 4 بجے بتا رہے ہیں جائز ہیں۔ ابنی آدمہ اگرچہ کہنوں کہ یہ من آمن والی شکل ہے فرماتے ہیں، لیکن اس میں 4 بجے ہیں۔ شیخ متولی فرماتے ہیں ابنی آدم اور ابنی آدم، اس میں بھی یا آ گئی نا، حالانکہ یہ عام بات ہم اس طرح نہیں فرید الدہر میں ہم نے اس کی مثالیں وغیرہ کم پڑھی ہیں، لیکن یہ امام متولی کہتے ہیں اس میں بھی 4 بجے آئیں گی، ابنی آدم اور خلو الہ، حالانکہ یہ من آمنہ کی شکل ہے، اس میں 3 بجے ہوتی ہیں، لیکن یہاں جا کے اس میں 4 بجے آئیں گی۔ تو بہرحال بما انزلہ جیسی شکل اگر آ گئی تو پھر بھی 4 بجے ہیں، پھر تحقیق مع السقط بعد مسقط، اور تسہیل مع المد والقصر۔ چلیں شعر نمبر 105، ومع السقط مد الفصل خلاد قد تلا بتسہیل مستہزئون وقفا وابدلا۔ اب یہ مستہزئون جو ہے آپ کو علم حمزہ کے لیے 3 وجہ ہوتی ہیں، اس میں تسہیل، ابدال اور حذف۔ تو فرماتے ہیں امام خلاد کے لیے 6ویں مرتبے میں ومع السقط مد الفصل، مد الفصل مد منفصل کا جو سکتا ہے، یہ 6واں مرتبہ بنا، تو امام خلاد کے لیے 6ویں مرتبے میں مستہزئون جیسے کلمات میں امام خلاد نے صرف 2 وجوہ تلاوت کی ہیں، ان کے ہاں صرف 2 وجوہ جائز ہوئی ہیں۔ وہ کون سے 2 وجوہ ہیں؟ بتسہیل مستہزئون وقفا و ابدلا، مستہزئون میں وقفاً تسہیل کریں یا ابدال کریں، گویا حذف جائز نہیں ہے امام خلاد کے لیے 6ٹھے مرتبے میں۔ تو ضد کیا نکلی کہ خلف کے لیے سارے مرتبوں میں 3 جائز ہیں، خلاد کے لیے عام مرتبہ میں تو 3 جائز ہیں، 6ٹھے مرتبے میں 2 جائز ہیں۔ یہ امام حمزہ کے متعلقہ تحریرات کے مسائل چل رہے ہیں۔ چلیں شعر نمبر 106، یہ مسئلہ مشہور ہے، اگرچہ ہمارے جو 22 قواعد ہیں نا اس میں شروع میں شامل میں نے نہیں کیا تھا، لیکن جو صفحہ آپ کاپی کرواتے ہیں نا وہ 22 قواعد والا، اس میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا یہ قاعدہ یہ ہے کہ 7واں مرتبہ جو ہے، 7واں مرتبہ اگر اس میں آپ پڑھ رہے ہو نا 7ویں مرتبے میں، یعنی سکتہ عام کے ساتھ، مد متصل کے سکتے کے ساتھ، تو من اجر وغیرہ جیسے کلمات میں وقفاً خلف کے لیے صرف نقل متعین ہے۔ 7ویں مرتبے میں خلف کے لیے من اجر، یعنی یہ جو شکل ہے نا جو عام آتی ہے تجوید میں، خلو الہ من اجر وغیرہ، اس میں نقل متعین ہے، بس سکتہ اور عدم سکتہ جائز نہیں ہے خلف کے لیے 7ویں مرتبے میں، سوائے کتاب روضۃ المعدل سے، یہ نیچے شرح میں بھی لکھا ہوا ہے، روضۃ المعدل والا کہتا ہے سکتہ بھی آ جائے گا، ویسے عدم سکتہ تو آ بھی نہیں سکتا، کہ وہ 7ویں مرتبے میں عدم سکتہ تو آتا ہی نہیں ہے نا، اس میں سکتہ ہی آتا ہے من اجر جیسے کلمات میں۔ تو البتہ روضۃ المعدل ایک کتاب ہے صرف آ جاتا ہے اس سے، لیکن اس کے بارے میں جو ہے نا یہ تحقیق جو ہے اہل علم نے کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا روضۃ المعدل سے اس وجہ کا زیادہ ہونا ہے شاذ کے مرحلے میں ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا، روضۃ المعدل سے اس چیز کا بیان یہ شذوذات میں سے ہے۔ تو روضۃ المعدل کے متعلقہ 4-5 مسائل شرح تنقیح میں آئے ہیں اس طرح کر کے استثنائی، تو یہ نہیں پڑھا جائے گا امام خلف کے لیے۔ تو روضۃ المعدل جو ہے اس سے کیوں جائز نہیں ہوتی وجہ پڑھنا، اس کی وجہ اس میں یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جو کتابیں موجود تھیں ان میں سے 58 کتابوں کا تقریباً انتخاب کیا تھا نشر کے لکھتے وقت، اور 58 بعضوں نے 64 بھی لکھی ہیں کتابیں، اصل میں شاطبیہ اور درہ بھی شامل ہے، ان میں درہ تو نہیں شاطبیہ شامل ہے،
تو شاطبیہ کی 6 بڑی بڑی شروع جو ہیں وہ بھی شامل کر کے وہ امام ابن جزری نے بیان کی ہیں وہاں، تو اس کا 64 بن جاتی ہیں۔ 6 شروحات شاطبیہ ڈالے تو 64 بن جاتی ہیں، ورنہ 58 ہے۔ اچھا یہ نہیں بات ہے کہ اس کے علاوہ قراءت کی کتاب کوئی تھی نہیں، بعض کتابیں اور بھی تھیں جو امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے نشر کے مصادر میں شامل نہیں کیں، یہ بھی یاد رکھیے گا بات، نشر کے مصادر میں شامل نہیں کیں۔ جیسے اب یہ جو مسئلہ ہے نا، میں آپ کو مثال بیان کرتا ہوں، یہ جو مسئلہ ہے درہ میں 4 مسئلے ایسے ہیں جو طیبہ میں نہیں ہیں، درہ میں ہیں، ادھر متوجہ ہوں۔ والذی خبوث لا یخرج الا نقیدا اور لا نقدا، یہ 2 قراتیں ہیں درہ میں بیان کی ابن وردان کے لیے۔ اجعلتم سقایۃ الحاجی اجعلتم سقاۃ الحاجی، دونوں وجہ بیان کی درہ میں۔ وعمارۃ المسجد الحرامی وعمرۃ المسجد الحرامی، دونوں قراتیں بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد فتغرقکم بما کفرتم، وہاں بھی ابن وردان کی 2 وجہ بیان کی ہیں۔ یہ چاروں جگہوں پہ ابن وردان کا جو خلف ہے اب درہ نشر کے مصادر میں نہیں ہے، حالانکہ درہ ابن جزری کی اپنی کتاب ہے، نشر کے مصادر میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو کچھ اشرح صغریٰ میں جائز ہے وہ ضرور اشرح کبریٰ میں جائز ہے۔ یہ 4 مثالیں ایسی ہیں جو درہ میں جائز ہیں، ان میں خلف 2 وجہ ہیں، لیکن طیبہ میں آ کے اس میں ایک ہی وجہ ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ کچھ ایسی وجوہ ہو سکتی ہیں جو متواتر ہوں لیکن وہ اشرح کبریٰ میں طیبۃ النشر میں بھی نہ آئی ہوں، جیسے یہ 4 وجہ درہ کی، چاروں مثالیں بیان کر دیں۔ اچھا روضۃ المعدل ان کتابوں میں شامل ہے جو نشر کے مصادر میں شامل نہیں ہے کتاب۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو بھی کتاب آ جائے نشر کے مصادر میں نہ بھی ہو تو اس کو بھی طریقے نشر میں ڈال دیں گے، یہ تو نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہاں ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ 58 کتابوں سے ایک بات بیان کریں، یا وہ خود آپ اپنے طور پہ ایک چیز زائد بیان کریں۔ بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو بات ابن جزری بیان کرتے ہیں وہ 58 کتابوں میں بھی نہیں ہوتی، وہ پڑھی جائے گی، لیکن کوئی دوسرا جو ہے وہ 58 کتابوں کے علاوہ کوئی دوسری وجہ بیان کر دے تو وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کیا فرق ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابن جزری جو ہیں جب وہ خود ایک وجہ زائد بیان کرتے ہیں تو ابن جزری جو ہیں وہ اپنے اساتذہ سے جو خود انہوں نے قراتیں پڑھی ہیں دوسری اپنے اساتذہ سے، کتابوں کے علاوہ بھی ان سے کوئی وجہ لا کے اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے امام شاطبی نے تفسیر کو جب نظم کیا ہے تو امام شاطبی نے تفسیر کے اوپر کچھ اضافے بھی کیے ہیں، اس کو زیادت شاطبی علی تفسیر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح زیادات ابن جزری علی یہ جو 58 کتابیں ہیں نا یہ جائز ہیں، لیکن شرط اس کی ہے کہ ابن جزری خود بیان کریں اس کو نشر میں۔ اسی لیے نشر کے شروع میں نا ابن جزری نے ایک تو 58 کتابیں بیان کی ہیں، دوسرا انہوں نے اپنی تلاوتی اسانید بیان کی ہیں، ادائی سندیں، کہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے جو پڑھی چیز۔ اب ضروری تو نہیں استاد نے کتاب بھی لکھی ہو، تو استاد نے اپنی سند سے کوئی چیز نقل کی ہے اوپر تو ابن جزری اس کو ذکر کر سکتے ہیں، وہ ان کی تلاوتی سند ہوگی۔ لیکن کوئی اور بندہ نقل کر دے، جیسے اب یہ روضۃ المعدل نشر کے مصادر میں شامل نہیں ہے، تو اب اس سے جتنی وجہ آ جائیں گی، چونکہ وہ نشر کے مصادر میں شامل ہی نہیں روضۃ المعدل، وہ اس طریق سے نہیں ہے وہ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ جائز ہو، تو یہ ممکن ہے کہ بعض باتیں جو طیبہ میں نہیں وہ دوسری کتابوں سے جائز ہوں پڑھنا ان کو، لیکن بہرحال اس کو طریقے طیبہ سے ملا کر نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے یہ مسئلہ ہے آپ کے سامنے، یہ بات ذہن میں رکھیں اس طرح کی باتوں کو۔ اب یہ جو مسئلہ تھا پیچھے شعر نمبر 26 میں کہ وہ جاء شاء وغیرہ میں کتاب کافی کے طریقے سے داجونی جو ہے فتح کرتے ہیں، اس میں مسئلہ یہی ہے کہ ابن جزری نے کتاب کافی سے خود بیان نہیں کیا نشر میں، لیکن ویسے کتاب کافی نشر کے طرق میں شامل ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ چونکہ دیگر کتاب نہ ابن جزری نے خود بیان کیا نہ جو ہے وہ، تو یہ جو کتاب کافی کی یہ بات ہے، نہ اس کی تائید موجود ہے۔ وہ اس میں بھی ایک قاعدہ انہوں نے بنایا کہ جو وجہ ایک کتاب سے آ جائے، اگر اس کی دیگر کتابوں سے تائید ملے تو تب اس کو نقل کریں گے، ورنہ نقل نہیں کرتے۔ تو کتاب کافی جو ہے اس سے ایک وجہ نقل کی ہے، تو اب وہ وجہ جو ہے وہ نہیں پڑھ رہے، فتح کی وجہ امام داجونی کے لیے شعر نمبر 26 میں نے وہاں اس کے متعلق بتایا تھا آپ کو، یہ شعر نمبر 26 میں۔ چلیں بہرحال، تو اب بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ 7ویں مرتبے میں پڑھتے آئے اگر خلف کے لیے تو ساکن المفصول من آمنہ وغیرہ میں نقل متعین ہے امام خلف الحمزہ کے لیے۔ اچھا ایک اور صورت میں بھی نقل متعین ہے، وہ اب بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے ذرا یہ پڑھ لیں شعر نمبر جو ہم پڑھ رہے تھے، ہاں فی الاولا وما ولا، پہلے کلمے میں اور اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ ملا ہوا کلمہ ہے وہ کون سا ہے؟ پہلے دونوں میں اگر اشمام کریں، ایک مطلب تھا نا کہ صرف قرآن پاک کے پہلے 2 اثرات یعنی صرف فاتحہ میں اشمام کریں، دونوں کلموں میں، پورے قرآن میں نہ کریں، وہ والا مذہب متعین ہوگا۔ چوتھے مرتبے کے ساتھ امام خلال کے لیے پڑھتے آ رہے ہوں تو اشمام
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان دو میں اشمام والا مذہب متعین ہوگا۔ باتیں ہوگی 5۔ چھٹا کل ابرار ازجے، آپ کو علم ہے کہ یہ زور آئین میں خلات کی 3 وجہ ہوتی ہیں، تو چوتھے مرتبے کے ساتھ خلات کے لیے ابراری جیسے کلموں میں امالہ متعین ہے، تقلیل و فتح جائز نہیں ہے۔ اچھا اس طرح آتی کا کلمہ جو ہے اس میں بھی 2 وجہ ہوتی ہیں جی، آتی کا کلمہ اس میں بھی 2 وجہ جائز ہیں، امالہ اور فتح، تو اس مرتبے کے ساتھ اخلاق کے لیے 2 وجہ ہیں، فروش میں ہے یہ باب الامالہ میں ہے، تو فتح متعین ہے، اے تی کا اور آتی کا 2 وجہ ہوتی ہیں، تو فتح متعین ہے چوتھے مرتبے کے ساتھ۔ سہلا کا یستہزئون، اور مستہزئون جیسے کلمات میں تسہیل متعین ہے۔ یہ مستہزئون جیسے کلمات کون سے ہیں؟ جب بھی حمزہ مضموم ہو، ما قبل کسرہ ہو اور بعد میں واو ہو، متقئون، مستہزئون، قل استہزئوا، اس طرح کے تمام کلمات میں ان میں صرف تسہیل متعین ہے، حذف اور ابدال جائز نہیں ہے۔ یہ 8 باتیں ہو گئیں، اور 8ویں 9ویں اور آخری بات باب حزءن لہو انقلا، حزءن اور کفءن اس میں 2 وجہ ہوتی ہیں، حزا کفا اور حزوا اور کفوا، تو آپ نے چوتھے مرتبے کے ساتھ اگر پڑھتے آ رہے ہیں تو امام خلات کے لیے صرف نقل متعین ہے، ابدال جو تخفیف رسمی کی روح سے جائز ہوتا ہے وہ وجہ جائز نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔